والضحى یہ تلفظ غلط ہوگا. اب اس کو جو کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. کتنا؟ جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ضاد کیسے ادا ہوگا اور ظا کیسے ادا ہوگا، فا کیسے ادا ہوگا اور سین کیسے ادا ہوگی، اور اسی طرح سے جیم کیسے ادا ہوگی، زا کیسے ادا ہوگا. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام مخرجوں میں یعنی حرف کے نکلنے کی جگہوں میں جتنا سخت مخرج اس کا ہے جس کا آپ نے سوال کیا ہے، اس سے اتنا کسی اور حرف کا نہیں ہے. اب اس میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ صحیح طور پر مشاقی کا نہ ہونا، صحیح طور پر حرف کی ادائیگی کا مشق کا نہ ہونا، اس وجہ سے آئے دن اس میں اختلاف اور تبصرہ ہوتا رہتا ہے. اور جب آدمی زبان کی جڑ کی طرف کے کنارے کو اوپر کے ڈاڑھوں سے لگائے گا کوئی اختلاف نہ ہوگا اور صاف لفظ واضح ہوگا. اب رہا مثال کے طور پر ضا، زبان کی نوک کا ثنایا علیہ کنارے سے یہاں سے ضا ادا ہوتا ہے وہ الظالمین والا، اور یہ مخرج کہاں سے میں نے بتایا، زبان کی جڑ کی طرف کا یہ کنارہ اور اوپر کے ڈاڑھوں سے. تو دیکھو کتنا فرق ہے، زبان کی جڑ کہاں ہے، اوپر کی ڈاڑھ کہاں ہے. اور الظالمین والا زبان کی نوک کا ثنایا علیہ کنارہ یہ ہے. تو حرف کا مخرج ادا ہونے فرق ہوا نہیں، فرق ہوا. اب اس میں دو باتیں غود کو اور ضا کو ادا کرنے کے لحاظ سے دو باتوں میں فرق ہے. ایک تو مخرج کا اور ایک ولضالین جب کہا جاتا ہے تو اس میں امتداد ہوتا ہے آواز کی ادائیگی میں، یعنی شروع مخرج سے لے کر یہاں سے آخر یعنی زواحق تک آواز میں امتداد ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استطالہ. تو استطالہ والی صفت اور مخرج ان دو باتوں کی وجہ سے غود معجمہ غا معجمہ سے جدا ہے. اب اگر کسی نے کہا پہلا ہے تو ناظرہ، زبان کی جڑ کی طرف سے اوپر کے ڈاڑھوں سے ناظرہ، اور اس کے معنی فوراً ہے ناظرہ. تو دیکھو فرق سمجھ میں آ رہا ہے، ناظرہ ناظرہ، الظالمین اور عذاب. اور کسی نے کہہ دیا عذاب عظیم، لہنے جلی بنے گا، سننا بھی حرام اور پڑھنا بھی حرام. اب چاہے یہ کام میں کروں چاہے آپ کریں، اتنا فرض ہے سیکھنا کہ غال کیا ہے اور غا کیا ہے، دال کیا ہے اور دوسرا غاد کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟